اس اہم موضوع کی طرف توجہ دلانے کا. جیسے کہ حال ہی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے پشاور کے اندر. ہمارے ہی بھائیوں کے اوپر ایک اٹیک ہوا, اس میں شہادتیں ہوئیں. اس کے بعد اسلام آباد پولیس اور دیگر صوبوں کی پولیس میں ہائی الرٹ جاری ہو گیا. آپ کا سوال یہ کہ ہم لوگوں کی تو حفاظت کرتے ہیں لیکن ہم خود کو کیسے محفوظ رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر بھی پشاور میں پولیس لائنز میں ہوا یہ دھماکہ. دیکھیں, آپ کو ایک پولیس افسر وہ ہے جو آپ کو وردی میں نظر آ رہا ہے, جو روڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے, جو آپ کے سامنے ڈیوٹی کر رہا ہے. اسی پروپورشن میں وہ افسران بھی ہیں جو آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن وہ دن رات کام کر رہے ہیں. اس میں ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں کے افسران ہیں, اس میں ہمارے سی ٹی ڈی کے افسران ہیں, اس میں اسپیشل برانچ کے افسران ہیں, اس میں ہمارے ہی وہ افسران ہیں جن کو ہم نے اسپیشل ڈیوٹیز دی ہوئی ہیں. تو اس میں پیرل میں ایک تو ہماری وہ فورس ہے, جیسے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں, جو آپ کو نظر آتی ہے, وہ ہماری آپریشنل پریپیئرڈنیس ہے, جس میں آپ کو ناکے نظر آتے ہیں, جو یونیفارم میں ہوتے ہیں, وہ ناکہ جات پہ آپ کو نظر آئیں گے. آپ دفاتر میں جائیں گے وہ نظر آئیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ انٹیلیجنس گیدرنگ بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ٹارگیٹڈ آپریشنز بھی ہمارے جاری ہیں. ان ٹارگیٹڈ آپریشنز کے نتیجے میں بے شمار ایسے انتہا پسند دہشت گرد ہم نے گرفتار کیے ہیں جو کہ اگر ہم گرفتار نہ کرتے تو ایک بڑی تباہی کا سبب بنتے. تو اسلام آباد پولیس نہ صرف اپنی حفاظت بلکہ اسلام آباد کے شہریوں کی حفاظت بھی کر رہی ہے, اور ہم لوگ 24 گھنٹے چوکنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے, ہماری تیاری بھی پوری ہے, ہم ہر طرح کے چیلنج کو نمٹنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور ہمارا مورال بھی بہت ہائی ہے. آپ کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جس وقت پشاور پولیس لائن کے اندر اٹیک ہوا, اس کے بعد یہ ہو سکتا تھا کہ ہمارے جوان کہتے کہ ہم نے ڈیوٹی پہ نہیں آنا. یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہمارے جوان کہتے کہ دیکھیں جی یہ تو بڑا خطرہ ہے, ہم ڈیوٹی نہیں کرتے. ہمارے آئی جی سے لے کر ہمارے ایک سپاہی تک ایک ایک جوان, ایک ایک افسر وردی پہن کے روڈ پہ تھا, اپنی ڈیوٹی پوائنٹ پہ تھا, یہ جانتے ہوئے کہ جو پشاور میں ہوا ہے وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس ہم بڑے ایزی ٹارگٹ ہیں. یہ نیلی وردی آپ کو روڈ پہ یا کہیں بھی پبلک پلیس میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا آسان ہے. بالکل ہم پھر بھی اپنی ڈیوٹی پر کھڑے رہے, ابھی بھی کھڑے ہیں, آگے بھی کھڑے رہوں گے. اور یہ نہ صرف ہم اپنے لیے بلکہ آپ لوگوں کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے, آپ کے مستقبل کے لیے, اس ملک کے لیے ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو ہم لوگ بالکل تیار ہیں. ہمارا یہ جو جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اس کے لیے نہ صرف تیار ہیں, ہمارا جذبہ, ہمارا مورال ایسا ہی ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اس طرح کے واقعات جو ہے وہ آپ کے مورال اور فورس کے مورال کو ڈاؤن نہیں کر سکتا. اس پشاور والے واقعے سے پہلے نوشیروان I-10 میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں اسلام آباد پولیس کا ایک جوان شہید بھی ہوا. تو یقیناً وہ بھی ایک ایسا واقعہ تھا جو کہ اس مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے ایک کام کر سکتا تھا. لیکن الحمدللہ آپ لوگ اپنی ڈیوٹیز پر موجود ہیں. تھوڑا سا ہم I-10 والے واقعے پہ بات کریں کیونکہ اسلام آباد کے پریمیسز میں ہوا. I-10 والا واقعہ, اس میں ہمارے ایک بہت ہی ایک اچھے افسر شہید ہوئے, لیکن اس شہادت کے 24 گھنٹے کے اندر اندر میں آپ کو, مجھے یہ بات بتاتے ہوئے فخر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ میرا تعلق ایک ایسے محکمے سے ہے جو کہ اپنے شہداء کو بھولتا نہیں ہے. 24 گھنٹے کے اندر اندر ہم نے اس کے جو پرپیٹریٹرز تھے, جو فیسیلیٹیٹرز تھے, وہ ہمارے سیکیورٹی اداروں نے, تمام سیکیورٹی اداروں کی مشترکہ کاوش سے وہ پکڑے گئے. اور اس میں وہ تمام کردار جنہوں نے ان کو سپورٹ فراہم کی, وہ تمام کردار جنہوں نے ان کو انفارمیشن فراہم کی, وہ بھی ہمارے سیکیورٹی اداروں نے پکڑ لیے. واقعہ افسوسناک تھا, ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا, ہمارا ایک جوان اس میں شہید ہوا, کچھ زخمی ہوئے. لیکن یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے جو پرپیٹریٹرز تھے وہ سارے کے سارے گرفتار ہوئے. اس میں ہم نے تفتیش کی اور اس کی ہم روٹ تک گئے کہ یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہوا. وہ ساری چیز الحمدللہ اسلام آباد پولیس بشمول باقی جو سیکیورٹی ادارے ہیں, انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, ان کی مل کے وہ کارروائی کی انہوں نے. الحمدللہ یہ ایک بڑی اہم بات ہوتی ہے. ہمارے سننے والے اور دیکھنے والے اس بات کو بھی سمجھیں گے کہ اسلام آباد پولیس اگر اپنی ڈیوٹی کہیں دے رہی ہے, اور تو وہ سب سے زیادہ رسک پر بھی وہ لوگ ہوتے ہیں, ناکہ جات پہ بھی. اگر وہ I-10 والا جو واقعہ ہے وہ وہاں نہ ہوتا تو وہ کوئی بہت بڑا نقصان کرتا. اس حوالے سے بھی ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے, اور آپ ضرور ان کو گائیڈ کیجیے کہ چھوٹی چھوٹی نیگلیجنس کسی بہت بڑے واقعے کا سبب بن سکتی ہے. بالکل, یہ آپ نے جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا آپ نے وہ کہہ دی
کہ وہ واقعہ اگر اس میں ہمارے اسلام آباد پولیس کا جوان شہید نہ ہوتا، اس میں اسلام آباد پولیس اس کو انٹرسیپٹ نہ کرتی، تو وہ کسی بڑے سانے کا سبب بن سکتا تھا. اس میں خدا نخواستہ ایک بہت بڑی تباہی ہو سکتی تھی. تو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا ایک کرم ہوا کہ ہم نے اسلام آباد پولیس کو یہ ایک آنر ملا کہ ہم نے ایک بڑی تباہی سے اس شہر کو بچایا ہے. الحمدللہ. اور اس میں بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، انہی کی وجہ سے کوئی بڑے سانحات جو ہیں وہ وجود میں آتے ہیں. اور اس میں آپ کے چینل سے، آپ کے پروگرام سے، میں کے توسط سے آپ کے سامعین کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ کو ناکے پر روکا جاتا ہے، اگر آپ کو کوئی پولیس والا آپ سے آپ کی شناخت کا مطالبہ کرتا ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کریں. وہ آپ کے بچوں کے حفاظت کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے. اور سب سے زیادہ ولنریبل، سب سے زیادہ جو اس وقت خطرہ ہوتا ہے، وہ اسی جوان کو ہوتا ہے جو آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے. بالکل. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ناکے لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ اب ہمارے ہاں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس ناکے پہ سب سے زیادہ رسک پر، اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے. میں ایک بات ہم اپنے سننے والوں کو ضرور بتانا چاہوں گی اور کرنا چاہوں گی کہ یہ جو ہماری نیگلیجنس ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، کہ ہم کیوں بتائیں. اگر کوئی بیگ کہیں پڑا ہوا ہے سڑک کے اوپر اور ابینڈنٹ ہے، تو اگر میں اس کی اطلاع دوں گا تو میں بھی کسی مشکل میں آ جاؤں گا. یہ والی جو سوچ ہے نا، یہ کسی بہت بڑے حادثے یا سانحے کا سبب بن جاتی ہے. اور میں ایک شعر اکثر کہتی ہوں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی ہماری نیگلیجنس ہوتی ہے. اور میں یہاں اپنے سننے والوں کو بتاؤں گی اور ریکویسٹ کروں گی کہ جب بھی آپ کو ایسی کوئی صورتحال اپنے آس پاس بھی دکھ رہی ہو، اپنے پڑوسیوں میں دکھ رہی ہو، آپ کو لگ رہا ہو کہ کہیں پر کوئی ایسی سچویشن ہے، تو کم از کم پولیس کو ضرور اطلاع دیں. ہم وہ اطلاع کیسے دیں، انہیں کیا کرنا چاہیے، یہ آپ سے جاننا چاہوں گی. دیکھیں، اس کا سب سے آسان طریقہ تو 15 ہے. 15 پہ وہ کال کریں. اس کی وہ کال ریکارڈ بھی ہوتی ہے، اس میں ہمارے افسران تک بھی وہ کال جاتی ہے. سب سے آسان طریقہ تو اس کا یہی ہے. اس کے علاوہ مختلف سوشل میڈیا ہوتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے، ہمارا ٹویٹر پیج ہے، ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں، تو اس پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے قریب کوئی پولیس اسٹیشن کی چوکی یا تھانہ ہے، تو اس کو جا کے آپ اطلاع کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ہم پبلک سے کیا چاہتے ہیں جی، اور پبلک کس طرح ہمیں وہ اطلاعات دے سکتی ہے اگر خدا نخواستہ کہیں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھنے میں آتی ہے جو کہ نارمل نہیں ہے، کچھ آپ کو کچھ سسپیکٹ. میں ایک پروگرام کا ذکر ضرور کرتی ہوں. میں نے ایک بار پولیس کارنر کیا، میں بات کر رہی ہوں 2010-11 کی. اس وقت دہشت گردی کی ایک بڑی لہر تھی اور ہم لائیو پروگرام کر رہے تھے پولیس کارنر. اس وقت ایک کال مجھے آئی اور انہوں نے کہا کہ جی میں ایک تندور والا بات کر رہا ہوں. آپ نے یقیناً سنا ہوگا یہاں آنے کے بعد. اور ایک گھر ہے جہاں پر صرف 2 لوگ رہتے ہیں، لیکن یہاں 50-50 روٹیاں جاتی ہیں. تو وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اگر آپ اسے نئی امپورٹنس دیتے تو نہ دیتے، لیکن اس کو امپورٹنس دی گئی، اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا اور وہاں سے ایک بہت بڑا ایک نام برآمد بھی ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم کہیں نہ کہیں نگلیکٹ کر جاتے ہیں. ہم لوگوں سے بات کرتے ہوئے اپنے آس پاس کے سیناریو میں ان چیزوں کو امپورٹنس نہیں دیتے. ایک جو لفظ ہوتا ہے مجھے کیا، تو وہ مجھے کیا جو ہے وہ کسی بہت بڑے اس طرح کے ڈیزاسٹر کی وجہ بن جاتا ہے. یہ ایسی باتیں تھیں جو ہم آپ سے یقیناً کرنا چاہ رہے تھے، لوگ بھی سننا چاہ رہے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. دہشت گردی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو خوف ہو جاتا ہے. پبلک پلیسز پہ جاتے ہوئے، مارکیٹس میں جاتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہ خدا نخواستہ کچھ ہو ہی نہ جائے. تو اسلام آباد پولیس جاگ رہی ہے، ان کی حفاظت کے لیے موجود ہے، خود کو بھی محفوظ کرتے ہوئے وہ پبلک کے لیے بھی اس وقت سڑکوں جی پر بالکل موجود. الحمدللہ. اگلا سوال جو یقیناً ہمارے سننے والے دیکھنے والے جاننا چاہیں گے، کرائم اسلام آباد میں کرائم کنٹرول کے لیے اسلام آباد پولیس کیا کر رہی ہے اور سچویشن اس وقت کیا ہے؟ اسلام آباد میں کرائم کی سچویشن اس وقت بہت بہتر ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کرائم جرم بالکل ختم ہو گیا ہے، وہ ختم کرنا ناممکنات میں سے ہے، لیکن وہ کنٹرولڈ ہے. کنٹرول میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں کوئی واردات ہو جاتی ہے تو وہ کچھ عرصے بعد وہ ٹریس بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد وہ ہم جو اس کے پیچھے جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں وہ پکڑے بھی جاتے ہیں. اس کو کرنے کے لیے ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ پریونٹیو بھی ہے
اور پریونٹیو میں یہ جیسے کہ آپ کو ناکہ جات نظر آتے ہیں، ہمارے ایک انفارمیشن گیدرنگ کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس کو ہم مخبر کہتے ہیں. اس میں ہمارا جو جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کمیونٹی پولیسنگ ہے، عوام کے ساتھ ہم اپنا رابطہ رکھتے ہیں، عوام ہمیں بتاتے ہیں کہ کہاں کوئی مشکوک سرگرمی ہو رہی ہے، کہاں کوئی مشکوک اشخاص آئے ہیں، رہنے کے لیے آئے ہیں. اس کے علاوہ آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان نے ایک انیشیٹو شروع کیا ہے جس کے لیے ہم جو ملازمین ہیں، ٹیننٹس ہیں، ان کی رجسٹریشن کر رہے ہیں. کہیں بھی اگر کسی گھر میں کوئی ملازم ہیں یا کہیں کوئی کرایہ دار ہیں، ان کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے، اور اس میں سے بہت سارے ایسے مشکوک افراد بھی ہمارے رڈار میں، ہماری نظروں میں آ گئے ہیں جو کہ اگر یہ اقدام نہ کیا جاتا تو وہ ہم سے اوجھل رہتے. اس کے علاوہ جو غیر ملکی باشندے ہیں، جس میں بہت سارے ایسے مہاجرین ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے اور جو کہ جرائم پیشہ سرگرمیوں میں شامل ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہم لوگ آپریشنز کر رہے ہیں. تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو ہم جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم یہ بات کریں گے جی، کرائم کہیں پر بھی ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے ممالک میں بہت ایسے جن کو ہم ترقی یافتہ ملک کہتے ہیں، وہاں پر بھی زیرو کرائم ریٹ نہیں ہوتا. تو پھر بھی نسبتاً اور شہروں کے مقابلے میں اسلام آباد میں کرائم ریٹ جو ہے وہ بہت کنٹرولڈ ہے، اور اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. میں ایک بات اور کہوں گی کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ادارے اپنا کام نہیں کر رہے. اگر ادارے اپنے کام نہ کریں تو ہم ایک رات سکون سے اپنے گھر میں نہیں سو سکتے. بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ ادارے کام کر رہے ہیں. ہاں، شکایتیں ہو سکتی ہیں آپ کو ان سے، ان کو آپ سے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی سدباب ہو جاتا ہے جب ہم بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اور یہ پروگرامز جو ہیں یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ ہمارا ایک رابطہ بحال رہے. جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم فلاں آفیسر تک کیسے پہنچیں گے تو وہ ایسے پہنچ سکتے ہیں. یہ پروگرام لائیو بھی جا رہا ہے. معذرت کہ اس وقت کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے اور ہم کال نہیں لے پا رہے، لیکن یہ پروگرام ہمارا اسلام آباد پولیس کے پیج کے اوپر بھی جائے گا. یہ ایک پوڈ کاسٹ ہے اور آپ اس میں نیچے جو بھی کمنٹس اور سوالات کریں گے، ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے. کرائم کے اوپر ہم نے بات کی، آپ نے بھی بات کی کہ آئی جی اسلام آباد اکبر ناصر صاحب نے جو نئی پالیسیز ہیں ان کی، اس سے کیا ہمیں فائدے ہو رہے ہیں. بہت زیادہ سیف سٹی کے اوپر ہم اس وقت ریلائی کر رہے ہیں کہ کیمرے کے اوپر ریلائی کر رہے ہیں. اس کے اندر بھی ہم نے کوئی مزید کوئی بہتری لانے کی بات کی ہے، کچھ مزید کیمرے، کچھ ٹیکنیکس میں نئی چیز لے کر آ رہے ہوں. دیکھیں اس کے اندر کیمروں کی ریلائبلٹی میں ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کوریج ہم بڑھا رہے ہیں. آئی جی اسلام آباد کا ہی یہ انیشیٹو ہے کہ انہوں نے بہت ساری ایسی جگہیں جہاں کیمرے نہیں تھے وہاں انسٹال کیے ہیں، بلکہ مزید بھی کیمرہ جات انسٹال کیے جا رہے ہیں تاکہ ہماری جو ویزیبلٹی ہے وہ بڑھ جائے اور ان جگہوں پر بھی ہم نظر رکھ سکیں جو پہلے ہماری نظروں سے اوجھل تھے. تو اس کے علاوہ آئی جی اسلام آباد کی جو ایک پبلک فرینڈلی پالیسی ہے، اس کے مطابق اب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ڈائریکشن ملی ہے کہ اگر کہیں کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو اس کی ایف آئی آر ہم ان کو ان کے ڈور سٹیپ پہ جا کے دیتے ہیں. پہلے جو ایک طریقہ کار تھا کہ جی آپ آئیں، تھانے آئیں، اپنی درخواست لکھوائیں، اب ایسا نہیں ہے. اچھا، یہ تو بہت بڑی ایک امپورٹنٹ نیوز ہے. جی، اب آئی جی صاحب کے احکامات کے مطابق اب اگر کہیں کوئی ہمیں کال ملتی ہے تو فوری طور پر ہمیں جو بینگ اے فرسٹ رسپونڈر، جو پہلا رسپونڈر ہوتا ہے، وہ جاتا ہے، وہیں اس کی درخواست لکھتا ہے اور ایٹ ہز ڈور سٹیپ اسی کے پاس اس کو ایف آئی آر کی کاپی اپنی دے کے آتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس میں کچھ اسپیشلائزڈ مخصوص یونٹس کا قیام آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان لے کے آئے ہیں، جس کے اندر ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، ڈیوٹیز ڈیزگنیٹ کر دی گئی ہیں. جیسے کہ کوئی جو بڑے ڈیکوائٹیز ہیں، رابری ہیں، ان کے لیے ایک علیحدہ یونٹ ہے، منشیات کے تدارک کے لیے علیحدہ یونٹ ہے، جو کہ سیکشل آفینسز ہوتے ہیں جیسے کہ زیادتی کے کیسز ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، اس کا ایک علیحدہ یونٹ ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو ایک امپورٹنٹ کام آئی جی اسلام آباد نے کیا ہے وہ ہے پولیس آرڈر کو انہوں نے امپلیمنٹ کیا ہے. پولیس آرڈر کے اندر ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس کے اندر اکاؤنٹیبلٹی ہے، جس کے اندر پبلک پولیس انٹریکشن ہے. وہ چیزیں جو بڑے عرصے سے بالکل ان کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا تھا، آئی جی صاحب نے اس کو فعال کر دیا ہے. بالکل، یہ بہت بڑا اسٹیپ ہے. جی بالکل بالکل. اس کے لیے ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، میں اکثر سوچتی ہوں کہ اس کے اوپر ہم کہیں پر بات کریں، وہ یہ ہے کہ پولیس کا نام آتا ہے تو ایک روایتی پولیسنگ ذہن میں آتی ہے. اسلام آباد پولیس اس سے کس طرح ہٹ کرے؟ کیا ہم نے کچھ کام کیا تھانہ کلچر کے اوپر، یا ایک بالکل روایتی پولیسنگ سے ہٹ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ آپ کا سوال بڑا امپورٹنٹ ہے.
یہ جب میں بچہ تھا اور ابھی میں خود پولیس میں آ گیا ہوں، تب سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ تھانہ کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آنے والی نسلوں میں بلکہ میرے بچے بھی یہی سوال اور یہی بات سنیں گے کہ تھانہ کلچر کو بدلنے کی ضرورت ہے. اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تھانہ کلچر جو ہے وہ کیا ہے. بیسکلی تھانہ کلچر ہے کہ اگر آپ ایز اے کامن مین، ایک عام آدمی کے طور پہ آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم آپ کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کے مسائل کے حل کے لیے، آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں. اس کے ساتھ بہت ساری ایسوسیٹڈ چیزیں بھی ہیں. وہ مثال کے طور پر اس طرح سے ہے کہ کیا پولیس کا کام صرف جرائم کا تدارک ہے؟ کیا پولیس کا کام صرف چوروں ڈاکوں کو پکڑنا ہے؟ اب ایسا نہیں ہے. اب پولیس کا جو رول ہے وہ ہم اب پبلک کو بھی انگیج کر رہے ہیں. ہماری جو موجودہ کمانڈ ہے اسلام آباد پولیس کی وہ بڑی وائبرنٹ ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے بتاتے ہوئے کہ اب ہم لوگوں نے خواتین کے لیے ایک سیلف ڈیفنس کورس اسلام آباد پولیس نے متعارف کروایا ہے، جس کے اندر ان کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے طریقے، ویپن چلانے کی ٹریننگ، فزیکل ٹیکنیکس، اس کے علاوہ سوئمنگ کا کورس. یہ اسلام آباد پولیس، اسلام آباد میں جو خواتین ہیں، ینگ لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، ان کے لیے یہ ٹریننگ کورس چل رہا ہے، بلکہ ابھی کچھ 2nd 3rd بیچ اس کا چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ینگسٹرز کے لیے، اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ بچوں کے لیے ایک انٹرنشپ پروگرام ہے، جیسے ہم لوگ گروپس لیتے ہیں یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس کا، ان کو مختلف پروجیکٹس دیتے ہیں اور ان کو ہم اپنی ورکنگ دکھاتے ہیں. وہ بڑا کلوزلی مانیٹر کرتے ہیں ہماری ورکنگ کو، اور ان بچوں کو ہم پھر مختلف پروجیکٹس، مختلف اسائنمنٹس دیتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس ایک شوٹنگ کلب بھی ہے. اس میں یہ بھی آئی جی اسلام آباد ڈاکٹر اکبر ناصر خان کا انیشیٹو ہے کہ وہ لوگ جو کہ اسلحہ چلانے کی تربیت لینا چاہتے ہیں ایک باقاعدہ ٹرینڈ انسٹرکٹر سے، تو وہ اب آئیں اسلام آباد پولیس کے پاس، ہم آپ کو اسلحہ چلانا بھی سکھائیں گے. ایک قانونی طریقے سے اس کا ایک لائسنس لینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ ایک بات ہے، لیکن اب اسلام آباد پولیس لائن کے اندر آپ کو اسلحہ چلانے کی بھی تربیت دی جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک کرکٹ کوچنگ اکیڈمی بھی ہے اسلام آباد پولیس کی. یہ بھی ہمارے موجودہ جو کمانڈر ہیں ڈاکٹر اکبر ناصر خان، ان کا انیشیٹو ہے کہ وہ ینگسٹرز کو ہم انگیج کر رہے ہیں. ہم ینگسٹرز کو بلا رہے ہیں کہ آپ لوگ ہیلدی ایکٹیویٹیز میں انگیج ہوں، آپ آئیں، ایک ٹرینڈ پروفیشنل سے ویپن چلانا سیکھیں. خواتین جو ہیں وہ سیلف ڈیفنس کورس کریں. ہمارے پاس بڑا اچھا ایک سوئمنگ پول ہے، بچوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے بھی ہے. اس کے علاوہ کرکٹ کوچنگ اکیڈمی ہے، جدھر ہمارے پاس بڑے اچھے کوچز ہیں جو کہ ہماری اپنی پولیس کی ٹیم بھی ہے، ہمارے ساتھ وہ میچز بھی کھیلتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس ہارس رائڈنگ بھی ہے. اب ہارس رائڈنگ ایک ایسا شوق ہے جو بڑا ایک ایکسپینسو شوق ہے. اس کو بڑے نامنل ریٹس پہ، بڑے نامنل چارجز پہ اسلام آباد پولیس کے انسٹرکٹرز آپ کو ہارس رائڈنگ سکھائیں گے. ہر سال ہمارا اسلام آباد پولیس لائن میں بچوں کے لیے ایک سمر کیمپ ہوتا ہے، جس کے اندر یہ ساری چیزیں فزیکل ایکسرسائزز سے لے کر سوئمنگ، رائڈنگ، آبسٹیکل کورس، سب کچھ جو ہے یہ اسلام آباد پولیس کرا رہی ہے. تو وہ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب میں امید کرتا ہوں آپ کو مل گیا ہوگا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ روایتی طور پہ پولیس نہیں کرتی تھی، اب یہ پولیس کر رہی ہے. اس میں ابھی اور بھی مزید چیزیں انشاءاللہ ہم اسلام آباد کے شہریوں کے لیے متعارف کروائیں گے. یہ ایک برج ہے جو کہ پبلک اور پولیس کے درمیان آپ بلڈ کر رہے ہیں، اور اس سے وہ جو ایک گیپ تھا، جو ایک دوری تھی اور ایک خوف تھا، وہ بھی ختم ہو جائے گا. جی بالکل. میں ان کورسز کے اوپر بھی آتی ہوں. ذرا سا آپ نے بتایا کہ ہم شوٹنگ کا کورس بھی وہاں پر کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا چیزیں چاہیے ہوں گی اگر کوئی کرنا چاہے؟ یقیناً ہمارے سننے والوں کو انٹرسٹ ہوگا اس میں. دیکھیں، اس میں سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ آپ ایڈلٹ ہوں، بالغ ہوں. آپ کو جو ہے ویپن ہینڈلنگ کے لیے جو ہے ہم ظاہر ہے کسی ایک ٹین ایجر کو یا ایک انڈر ایج شخص کو نہیں سکھانا چاہیں گے. یہ بھی سیلف ڈیفنس کے زمرے میں آئے گا؟ سیلف ڈیفنس میں ہماری ویسے جو ٹریننگ ہے وہ تو فزیکل ہوتی ہے، لیکن بالکل ویپن چلانا جو ہے، اگر کوئی ایڈلٹ ہے وہ کوئی اپنا لائسنس اپلائی کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کے اندر یہ اس کے زمرے میں آئے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو لائسنس لینا پڑے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہاں سے اسلحہ چلانا سیکھ لیں اور اس کے بعد آپ لائسنس نہ لیں اور کہیں جی میں نے تو پولیس سے سیکھا ہے اور میں، ایسا نہیں ہے. آپ کو لائسنس پھر بھی لینا پڑے گا، قانونی تقاضے سارے پورے کرنے پڑیں گے، اور ظاہر ہے وہ ایک لیگل چیز ہے. اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے لیے تو آپ لائسنس لے کے
رکھ سکتے ہیں. لیکن ہم یہ بھی بتاتے چلیں اور ہمیں بتانا چاہیے نوشروان کہ اس کی بھی کچھ باؤنڈریز ہیں. اگر آپ کے پاس لائسنس بھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کی نمائش بھی کر سکتے ہوں. تو یہاں پر جو لائسنس ہولڈر لوگ ہیں جن کے پاس ویپن ہے ان کے پاس ان کی پابندیاں کیا ہیں یہاں میں ضرور جاننا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لائسنس ہے تو وہ لائسنس ویپن کا مطلب ہوتا ہے وہ آپ کی حفاظت, وہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے, اس کو پبلکلی برانڈش کرنے کے لیے نہیں ہے, پبلک ڈسپلے کے لیے نہیں ہے. وہ ویپن کنسیلڈ ہونا چاہیے. پھر اس کو استعمال کرنے کے مختلف پروسیجرز ہوتے ہیں, اس کی ہینڈلنگ کے مختلف پروسیجرز ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا ویپن جو ہے وہ آپ کے کسی بچے کے گھر کے کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ لگ جائے, وہ کسی کا نقصان کر دے, یا آپ کا ویپن جو ہے وہ کوئی اور ایسا انسان شخص استعمال کرے جس کے پاس لائسنس نہیں ہے, جس کو اسلحہ چلانے کا طریقہ نہیں آتا. دیکھیں بظاہر تو یہ چیز بڑی آسان لگتی ہے, ایک ویپن ہے, آپ نے ٹریگر کو دبانا ہے اور اس میں سے بلٹ فائر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. ویپن کو ہینڈل کرنے کے لیے مختلف پروسیجرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ایک ٹرینڈ پروفیشنل ہی بتا سکتا ہے کہ آپ نے اس کی ڈائریکشن کیا رکھنی ہے, اس کی سیفٹی کیا ہوتی ہے, اس کو پوائنٹ کیسے آپ نے کرنا ہے, اس کے پروٹوکولز کیا ہیں. اس کے علاوہ اسلحہ رکھنے کا لائسنسی یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ اپنے تہواروں میں, خوشی کے تہواروں میں چلائیں, لوگوں کو نقصان کریں. ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر آپ لائسنس والا اسلحہ بھی چلائیں گے تو وہ بھی انلیگل ہے. وہ صرف آپ کی حفاظت کے لیے, آپ کے سیلف ڈیفینس کے لیے. اور کیا ہم اس کو کیری کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے بھی ہمیں کوئی ایڈیشنل کسی اجازت نامے کی ضرورت پڑے گی, یا اگر ہمارے پاس لائسنسڈ پسٹل ہے تو ہم اسے اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں؟ آپ کا جو لائسنس پسٹل ہے وہ آپ ہی کیری کر سکتے ہیں, جس کے نام پہ لائسنس ہے وہی کیری کر سکتا ہے, اور وہ کنسیلڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, وہ نمائش کے لیے نہیں ہونا نہیں چاہیے. ہوگی. جی. اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنا اسلحہ چیک کرتے ہیں تہواروں پہ. یہ بھی ایک بڑا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی نیو ایئر پہ ہم نے چلائی پسٹل, کیوں چلائی؟ کیونکہ بہت عرصے سے چلائی نہیں تھی. جی, اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اس حوالے سے دیکھیں میں یہی کہوں گا کہ وہ بالکل اپنا اسلحہ چیک کریں, لیکن میں ان کو یہ ایک بری خبر میں دینا چاہوں گا کہ اس کے بعد ان کی جو نیو ایئر کی نائٹ ہے, جو خوشی کا تہوار ہے, وہ حوالات میں اس میں بالکل زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ایریل فائرنگ کی اور سیلیبریٹری فائر کی. اس میں بہت لوگوں کا نقصان ہوتا ہے, معصوم لوگوں کا نقصان ہوتا ہے. تو اگر وہ اپنا ویپن چیک کریں گے اس قسم کے کسی ایونٹ پہ تو اس پہ جو لیگل ہمارا ایکشن ہے وہ ہوگا, اور وہ بڑا سخت ایکشن موجود ہے. بالکل ہے, اور اس پہ بڑا سخت ایکشن ہوتا ہے. بلکہ ابھی جو ریسنٹلی نیا سال جب آیا تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے قانون کو توڑنے کی کوشش کی, تو وہ پھر رات ان کی حوالات میں گزری, اور وہ نئے سال کی شروعات کچھ خاص اچھی نہیں ہوتا ہے وہ. لیکن یہ کہ چلیں, یہ تو ایک بہت اچھی خبر ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں وہ کیا اپنے اسلحے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں وہاں پر فائرنگ, جو آپ کا کوئی فائرنگ رینج بن رہی ہے؟ بالکل اپنے اسلحے کے ساتھ آئیں, اپنے اسلحے کے ساتھ کریں. ہم اسلحہ وہ چیک کریں گے کہ کہیں اس کے اندر کوئی ایسی خرابی تو نہیں ہے جس سے کسی گولی پھنس جائے یا کچھ نقصان. بالکل اپنا لائسنس اسلحہ لائیں, ہم ان کو ہماری پاس فائرنگ رینج ہے, ہم ان کو ادھر چلانے کا موقع دیں گے انسٹرکٹرز کی سپرویژن میں. بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اور میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں یہ زیادہ تر مسائل وہاں پر ہوتے ہیں ان کو, اور اگر انہیں اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم مل جائے, اور اس پلیٹ فارم میں یقیناً جو آپ کے انسٹرکٹرز ہوں گے وہ انہیں بتائیں گے, اس کے خطرے کے بارے میں بھی بتائیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا, ہم موویز میں دیکھ کر ہم کسی چیز سے انسپائر ہو جاتے ہیں, اور یہ زیادہ تر بچے 18-19 سے لے کر 21-22 سال تک کے بچوں کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ وہ اس چیز کو, یہ کتنا خطرناک ہے وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتے. تو یہ ایک بڑی اہم اور اچھی خبر ہمارے سننے والوں کے لیے کہ اسلام آباد پولیس پبلک انگیجمنٹ اور اس طرح کے اتنی ساری ایکٹیویٹیز کر رہی ہے جس میں کہ آپ اپنے بچوں کو بھی ڈال سکتے ہیں, آپ خود بھی بہت ساری ایسی ٹریننگ لے سکتے ہیں. گھوڑ سواری, جی جی, گھوڑ سواری ایک زمانے میں پولیس بھی گھوڑوں کے اوپر گشت کیا کرتی تھی, اور لوگوں کو بھی بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اس کے اندر. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے کتنی افادیت ہے؟ ایک تو شوق ہے ہی ہے, اور اس شوق کو ہی فلفل کر رہے ہیں آپ. یقیناً پولیس کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ کوئی گھوڑ سواری کرے, یہ پبلک انگیجمنٹ ہے اور پولیس ان کو ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. جی بالکل. تو یہ جو بچوں کا سمر کیمپ ہے, کیا اس میں ہم گھوڑ سواری وغیرہ بھی کروا رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل, گھوڑ سواری ہوتی ہے,
اور گھڑ سواری جو ہے وہ نہ صرف ایک فزیکل ایکسرسائز ہے، ایک شوق ہے، ایک مشغلہ ہے، بلکہ ایک لیڈرشپ ایکسرسائز بھی ہے. ہمارے جو اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ہوتے ہیں، ٹرینی، پولیس اکیڈمی کے اندر ان کو باقاعدہ گھڑ سواری کرائی جاتی ہے، اے ایس پیز کو. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھڑ سواری کے دوران ہی آپ کا جو لیڈرشپ پوٹینشیل ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک کمانڈر کو، ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے، جس کے اندر کریج ہے، جس کے اندر ڈیسیژن میکنگ ہے، کہ آپ نے گھوڑے پہ بیٹھنا ہے، آپ کی گرفت کس طرح کی ہے، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جب وہ عملی میدان میں پریکٹیکل پولیسنگ میں آتے ہیں تو ان کو وہ فائدہ دیتی ہیں. تو نہ صرف یہ چیزیں ایک پولیس والے کے لیے ضروری ہیں، بلکہ باقی ینگسٹرز کے لیے، باقی لوگوں کے لیے بھی ضروری ہیں. بالکل. کیا ایسی چیزیں ہیں جو پیرنٹس اپنے بچوں میں دیکھیں تو انہیں ان کا الارم ضرور ساؤنڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ایک نوجوان یا کوئی بھی شخص جو کہ منشیات کا استعمال شروع کر دیتا ہے، وہ بہت زیادہ اینٹی سوشل ہو جاتا ہے. اس کی جو ایک ڈیلی روٹین کی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اس کے کھانے پینے کے اوقات بدل جاتے ہیں. اس کی آپ کو بعض اوقات لگے گا کہ شاید یہ اتنا کھانا نہیں کھا رہا جتنا اس کو اس کی ایج میں کھانا چاہیے. اس کی ایکٹیویٹیز بڑی محدود ہو جاتی ہیں. پھر دوسرا یہ کہ آپ اس کے رویے میں ایک بڑی تبدیلی دیکھیں گے، خاموشی دیکھیں گے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا اس کے اندر آپ دیکھیں گے. اس کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی انڈور ہو جائیں گی. اگر ایک آپ کا بچہ ہے، ینگسٹر ہے، اس کی ایج میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحت مند ہے، تو ایسے بچے کو تو پلے گراؤنڈ میں ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ دن کا میجر حصہ وہ اپنے کمرے میں گزار رہا ہے تو بالکل الارم بیلز آپ کے پیرنٹس کے ذہن میں بجنے چاہیے. پھر اس کے علاوہ بڑی ضروری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچے کی کمپنی کو بھی مانیٹر کریں. سب سے زیادہ جو چیز امپیکٹ کرتی ہے ایک بچے کے بیہیویئر کو، وہ پیئر پریشر ہوتا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا بچہ وہ اپنے دوستوں کے پریشر میں آ کے کچھ ایسی غلط قسم کی سرگرمیاں کر رہا ہے. آج بھی جو سگریٹ پینے کا ایک آغاز ہوتا ہے، وہ ہوتا اسی طرح سے ہے کہ اس کے دوست یار ایک کہ بھی ہم پی رہے ہیں، تم بھی ٹرائی کرو. اسی طرح یہ ایک آغاز ہے. اس کے بعد پھر باقی جو منشیات ہے ان کا بھی استعمال اسی طرح سے جو وہ نہیں کر رہا ہوتا اسے وہ بلی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پیرنٹس کی بڑی ایک رسپانسبلٹی ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے صرف بچوں کے اوپر نظر رکھیں، بلکہ ایون اگر آپ کا بچہ یونیورسٹی گوئنگ بھی ہے، آپ کے لیے تو وہ بچہ ہی ہے، آپ کی تو وہ اولاد ہے، آپ کا خون ہے. تو میں تو پیرنٹس کو یہی کہوں گا کہ وہ مانیٹر کریں، اپنے بچوں کی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر کریں. ایک ہیلدی بچے کا جو روٹین ہوتا ہے وہ بڑا بیلنسڈ ہوتا ہے. اس کے دوست بھی ہوتے ہیں، وہ باہر بھی جاتا ہے، وہ کھیلتا بھی ہے، وہ لوگوں سے ملاقات بھی کرتا ہے، پڑھائی بھی کرتا ہے، ٹی وی بھی دیکھتا ہے، بہت سارے کام کرتا ہے. اس میں سے اگر کوئی چیز آپ کو بہت زیادہ ایکسیس میں نظر آ رہی ہے یا اس چیز کی آپ کو کمی نظر آ رہی ہے تو پھر آپ کو ہوشیار ہونا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کسی غلط سرگرمی میں شامل ہو گیا. تو یہاں الارم بیل بجنی چاہیے. بالکل. کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ بہت زیادہ کمرے میں رہ رہا ہے اور وہ بہت لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے. شیشہ سینٹرز کی بات کریں گے. شیشہ سینٹرز اسلام آباد کے کچھ علاقوں میں بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں. اسلام آباد پولیس اس حوالے سے کیا کرے؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم اگر آپ کہیں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں بچے کو تو وہ وہی ہو سکتا ہے. بالکل. دیکھیں، شیشہ سینٹر ہو گیا، اس طرح ایک زمانے میں یہ سنوکر کلبز ہوتے تھے، بلیئرڈ کلبز ہوتے تھے. ایسا تو ہر اس طرح کے کلب میں تو کوئی غلط کام نہیں ہوتے تھے، لیکن یہ وہ جگہ ہیں جہاں سے لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں سے کیونکہ بیٹنگ کرنا، گیملنگ کرنا، یہ اس طرح کی جگہوں سے سٹارٹ ہوتا ہے. شیشہ جو ہے وہ بالکل قانوناً اس کے اوپر پابندی ہے، اور ہم اسلام آباد پولیس اس پہ آن اینڈ آف اس کے اوپر ایکشن لیتے رہتے ہیں، شیشہ کلب پہ ایکشن لیتے رہتے ہیں. اور میں نے جیسے آپ کو عرض کیا کہ کسی بھی چیز کی جو ایکسیس ہے وہاں سے آپ کو جو ہے وہ اپنا رویہ بچوں کا، ٹین ایجرز کا، ینگسٹرز کا مانیٹر کرنا چاہیے کہ کیا وہ چیز جو کہ پابندی بھی ہے وہ اگر بار بار اس کی طرف جا رہا ہے تو کیا وجہ ہے. بالکل بڑی اہم بات ہے. ہم نے بہت ساری چیزوں کے اوپر بات کی، سے حاصل گفتگو رہی. یقیناً ہمارے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو پتہ چلا ہوگا کہ اسلام آباد پولیس اس وقت کیا کام کر رہی ہے. یہ تو تھی ون سائیڈڈ بات کہ پبلک کیا دیکھتی ہے، پبلک کیا چاہتی ہے. پولیس کیا چاہتی ہے پبلک سے؟ پولیس کو درپیش مسائل کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو ہم پبلک سے ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ پولیس والے کی عزت کیجیے.
آج بھی مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہماری روزانہ کی بنیاد پر آپ خبریں دیکھیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، غازی ہیں ہمارے زخمی ہو رہے ہیں، اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو آپ کو نظر آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیلی ایوریج پہ جو ایک پولیس افسر، میں اسلام آباد پولیس کی بات کر رہا ہوں، جو کام کرتا ہے وہ 16 سے 18 گھنٹے ایک ایوریج پولیس افسر. اس میں آئی جی کی بھی بات کر رہا ہوں، اس میں ڈی آئی جی کی بھی بات کر رہا ہوں، اس میں اپنی بھی اور میرے سے نیچے جو میرا سبارڈینیٹ ہے اس کی بھی. ظاہر ہے اگر میں جاگ رہا ہوں تو میں اپنے نیچے والے کو بھی جگاؤں گا، اگر میرا آئی جی جاگ رہا ہے تو ظاہر ہے ہم بھی جاگ رہے ہیں. تو یہ وہ قربانیاں ہیں جو ہم دے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر. ہم اپنی فیملیز کو اگنور کر رہے ہیں، ہم اپنی صحت کو سیکریفائز کر رہے ہیں، ہم اپنے پرسنل ٹائم کو سیکریفائز کر رہے ہیں، ہم اپنی ڈائٹ کو سیکریفائز کر رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ کوئی پولیس والا اس وردی کے اندر ہوتا ہے، وہ روبوٹ ہوتا ہے، اس کے اندر خواہشات نہیں ہوتی؟ کیا اس کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا اس کو نیند نہیں آتی؟ کیا اس کے بچوں کی سالگرہ نہیں ہوتی؟ کیا اس کی بیوی بیمار نہیں ہوتی؟ ہمارے بھی وہی مسائل ہیں جو آپ کے مسائل ہیں. آپ اس چیز کا ضرور احساس کیجئے کہ جب آپ سوشل میڈیا پہ پولیس والوں کے خلاف غلط الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ سوشل میڈیا پہ یا پبلکلی کسی پولیس والے کی تضحیق کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کو ضرور اپنے احساس میں رکھیے کہ اس کے پیچھے کاؤنٹلیس آورز ہیں جو وہ گزار رہا ہے آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے. اور ایک انفارچونیٹلی پولیس کی نوکری اب ایک تھینکلیس نوکری بن چکی ہے، کیونکہ لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ، ایک ریزنیبل طبقہ ہے جو ہماری سیکریفائسز کو، ہماری ایفرٹس کو اکنالج کرتا ہے، لیکن ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو کہ پولیس والوں کی تضحیق کرتا ہے. بالکل. اور پولیس والوں کو آج بھی بہت سارے ڈراموں میں، موویز میں ایک ولن کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے، ہم ولن نہیں ہیں. اگر ہم نہ ہوں تو آپ کے لیے روڈ پر بغیر اسلحے کے، بغیر باڈی گارڈ کے چلنا محال ہو جائے. آپ رات میں اپنے گھروں میں نہیں سو سکتے. اگر پولیس والا نہ ہو تو آپ اپنے گھروں میں نہیں سو سکیں گے. اگر پولیس والا نہ ہو تو آپ اپنے بچوں کے ساتھ پارک میں یا کسی بھی تفریح گاہ پر نہیں جا سکیں گے. بالکل. آپ کو وہ چیزیں تو نظر آ جاتی ہیں جو کہ ہماری غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہمارے دفاتر رات 3-3 4-4 بجے تک ہم دفاتر میں بیٹھتے ہیں. بالکل ایسے آپ کے خیال سے ہم کیوں بیٹھتے ہیں؟ میں آپ کو تو نہیں، عوام سے بات کر رہا ہوں. ہم اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم اسٹریٹجیز بناتے ہیں کرائم فائٹنگ کی، لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کی. ہمارا ہر لمحہ اس سوچ میں، اس فکر میں گزرتا ہے کہ ہم لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کریں، صرف افسروں کا نہیں، جوانوں کا بھی. تو ہم ایک ہی چیز آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پولیس کی عزت کیجیے. یہ آپ ہی میں سے ہیں. اگر میں پولیس میں ہوں تو میرے گھر میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ڈاکٹر ہوں گے، جو پولیس میں نہیں ہوں گے. ہم آپ ہی کے اندر سے آئے ہیں، آپ ہی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ ہی کی حفاظت کے لیے. بہت خوبصورت بات نوشیروان صاحب آپ نے کی، اور ہمارے سننے والوں نے آپ کو سنا. اور یقیناً یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں، اس میں ایسی کوئی بھی بات نہیں تھی جو دل میں گھر نہ کر جائے. بالخصوص جو آپ نے آخر میں بات کی کہ پولیس والا، ایک پولیس آفیسر، اب ہم بات ابھی کرتے ہیں I-10 والے واقعے کی، کہ اگر وہ پولیس آفیسر اس گاڑی کو نہ روکتا تو آج اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا. بالکل. لیکن اگر نہ روکتا تو نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوتے، نہ جانے کتنی عورتیں بیوہ ہوتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، ہمارا صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کے اوپر توجہ دیں. سامعین، آپ سن رہے تھے ITP FM 92.4، پروگرام کا نام پولیس کارنر، اور مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے نوشیروان علی صاحب. آپ SP انڈسٹریل ایریا ہیں، اور بہت خوبصورت گفتگو کی، سیر حاصل گفتگو تھی. ہم نے بہت ساری باتوں پر سوالات کیے اور آپ نے مکمل جوابات دیے. ایک چھوٹی سی ریکویسٹ میری طرف سے بھی کہ غلطی کوتاہی انسان سے ہوتی ہے. ادارے کام کرتے ہیں، ادارے کام نہ کریں تو مشینری رک جائے گی. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم 100% پرفیکٹ ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے اندر اچھے لوگ نہیں ہیں. ایک بہت محدود سی تعداد ہے جو شاید، جنہیں ہم کالی بھیڑیں خود بھی کہتے ہیں، صرف ان کی وجہ سے تمام یونیفارم یا ڈیوٹی کرنے والے لوگوں کو قصوروار مت ٹھہرائیے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے اطراف کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.